آج چونکہ وہ مدد نہیں، ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں لیکن ہمارا تعلق کہیں اور ہوتا ہے، ہمارا دل و دماغ کہیں اور متوجہ ہوتا ہے، اس لیے آج اللہ کی مدد نہیں۔ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تفسیر قرطبی میں، کہا حضرت دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ لوگ دعا کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا تم اللہ کو مانتے ہو لیکن اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہو، حضور کی سنتوں پر نہیں چلتے، جنت کو مانتے ہو برحق ہے، اس کے لیے اعمال نہیں کرتے، جانتے ہو جہنم اللہ کی طرف سے عذاب کے لیے سب سے بڑی جگہ ہے لیکن اس سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے، معلوم ہے کہ موت برحق ہے لیکن اس کے لیے تیاری کوئی نہیں کرتے، جانتے ہو قرآن خدا کا کلام ہے، پورا دن گزر جاتا ہے، مہینہ گزر جاتا ہے، 5 منٹ تلاوت نہیں کرتے، تو فرمایا کہاں سے دعائیں قبول ہوں؟ مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے، اور یقیناً اللہ تعالی صابرین کے ساتھ ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ کون ہے جو مجبور کی، بے بس کی اور لاچار کی پکار کو سنتا ہے، اور کون ہے جو تکلیف کو تم سے دور کرتا ہے؟ بس وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں اپنا جانشین بنایا ہے۔ کیا کوئی ہے اللہ کے علاوہ معبود؟ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ان باتوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمیں جس بات کا حکم دیا وہ ہے کہ اللہ سے مدد طلب کی جائے نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے۔ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام اور سلف کی زندگی میں ہمیں ایک بات نظر آتی ہے کہ ان حضرات پر جب بھی کوئی مصیبت، پریشانی، تکلیف اور آزمائش آئی تو یہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے نماز پڑھی، صلاۃ الحاجت پڑھی، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کی تو رب العالمین نے فوراً ہی ان کی مدد فرمائی۔ تو اللہ نے ہم سب کو حکم یہ دیا ہے جب بھی کوئی پریشانی، تکلیف، آزمائش آئے تو انسان اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو نماز کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ کو نماز بڑی پسند ہے، اس لیے قرآن کریم میں ایک دو نہیں متعدد جگہ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے رزق کو بھی نماز کے ساتھ جوڑا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ آپ حکم دیجئے اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو کہ وہ نماز کا اہتمام کریں اور نماز پہ جمے رہیں۔ ہم تم سے رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم ہی تمہیں رزق عطا کریں گے، اور بہترین انجام تو پرہیزگاروں کے لیے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ تلاوت کیجئے وہ جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے شریعت کے احکامات میں سے، قرآن کریم کی آپ تلاوت کیجئے، نماز قائم کیجئے۔ یقیناً نماز
بے حیائی سے، برائی سے انسان کو روک دیتی ہے، اور اللہ کی یاد تو سب سے بڑھ کر ہے، اور انسان جو عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارے ہر عمل کو جانتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی مصیبت تکلیف آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف آتے، یعنی نماز پڑھ کر اللہ سے مدد طلب کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کسوف کا واقعہ ہوا، سورج گرہن ہوا، تو جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ سورج گرہن کسی کی وفات پر، کسی بڑے حادثے پر، کسی بڑے آدمی کے مرنے پر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آئے، آپ نے بڑی طویل کسوف کی نماز پڑھائی، لمبی قرات کی، بڑا طویل رکوع کیا، سجدہ فرمایا، اور اس وقت تک دعا کرتے رہے جب تک کہ سورج گرہن ختم نہیں ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے کر فرمایا اسی دن اتفاق سے آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تھا، تو کچھ لوگ سمجھنے لگے کہ شاید حضور کے صاحبزادے کے انتقال کی وجہ سے یہ سورج گرہن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی اصلاح فرمائی، فرمایا اس کا تعلق کسی کی موت اور حیات کے ساتھ نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، جس موقع پر یہ نشانی ظاہر ہو انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو، یعنی نماز پڑھے، صدقہ کرے، غلام آزاد کرے۔ تو امام بخاری نے اس پر متعدد ابواب صحیح بخاری میں قائم کیے۔ تو میرا واقعہ سنانے کا مقصد قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے جب بھی پریشانی آئے اللہ کی طرف رجوع ہو، نماز کے ذریعے مدد ہو۔ آج دیکھنے میں آ رہا ہے 95% مسلمان نماز سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، میں تقریباً 11-12 دن سفر پہ تھا، تو پنجاب کے مختلف علاقوں میں اللہ نے توفیق دی بیانات کرنے کی، تو جہاں کہیں جانا ہوا تو اکثر دیکھا ہے مسجد ویران ہے۔ لاہور میں نظر آتا تھا بازار بھرے ہوئے تھے، سڑکیں بھری ہوئی تھیں، ٹریفک کے لیے راستہ ملنا بازار میں مشکل ہوتا تھا، لیکن جب کسی مسجد میں جانا ہوتا 1-2 صفوں کے علاوہ نمازی نظر نہیں آتے تھے۔ یہی حال شیخو پورہ میں، گجراوالا میں، جناب نگر میں، اور یہی حال ملتان میں، دیگر شہروں میں بھی تھا کہ نمازی بڑے کم نظر آئے۔ تو آج مسلمان نماز سے غافل ہے۔ آج جتنے مسائل ہیں، مصائب ہیں، اس کی بنیادی وجہ امت سے نماز ختم ہو گئی۔ حضرات صحابہ اور سلف میں نماز تو نماز ہے، یہ لوگ تکبیر اولیٰ بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ، امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا، امام وکیع بن جراح فرماتے ہیں 70 سال ان سے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، 70 سال تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ حلیۃ الاولیاء میں ہے، مانودی للصلاۃ منذ 40 سنۃ الا وسعید بن المسیب فی المسجد، 40 سال سے سعید بن مسیب کا معمول تھا یہ اذان سے پہلے مسجد میں موجود ہوتے تھے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں نماز ادا کرتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں سلف میں تو اتنا معمول رہا، لیکن افسوس کی بات آج ہمارے اندر یہ معمول نہیں ہے، نماز ہم نے چھوڑ دی۔ آج کوئی پریشانی آتی ہے عاملوں کی طرف، ڈاکٹروں کی طرف، طبیبوں کی طرف، مخلوق کی طرف رجوع ہے، خالق کی طرف رجوع نہیں ہے۔ کتنے ہیں کہ پریشانی آئی اور وہ نماز کی طرف آئے، کتنے ہیں جنہوں نے صلاۃ الحاجت پڑھی، کتنے ہیں جنہوں نے صدقہ خیرات کیا، کتنے ہیں جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، کتنے ہیں جو مصیبت کے بعد تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی زبانیں ذکر الہی سے تر ہوتی ہیں، کتنے ہیں جو معصیت کی زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں، گناہوں سے باز آ جاتے ہیں، اپنے طرز زندگی کو تبدیل کر دیتے ہیں، الا ماشاء اللہ بہت کم نظر آئیں گے، ورنہ جیسی زندگی چل رہی ہے انسان آگے چلتا جا رہا، احساس بھی نہیں ہو رہا کہ مجھ سے میرا رب ناراض ہے۔ آج فیکٹری میں منیجر ناراض ہو جائے، انسان پریشان ہوتا ہے کہیں نکال نہ دے مجھ سے، حالانکہ اگر وہ نکال بھی دے گا رزق کی ذمہ داری اس نے نہیں لی، وہ کیا دے رہا ہے 20-25 ہزار دے رہا ہے اور آپ اس کے لیے 10-12 گھنٹے کام کر رہے ہو، اس کے لیے تو اتنی فکر مندی ہے وہ ہم سے ناراض نہ ہو۔ جس رب نے آنکھوں میں بینائی ڈالی، کانوں میں شنوائی ڈالی، زبان میں گویائی ڈالی، ہاتھوں میں پکڑنے کی صلاحیت دی، پاؤں میں چلنے کی طاقت ڈالی، دھڑکنے والا دل عطا فرمایا، فہم و فراست سمجھنے کے لیے دماغ عطا فرمایا، پورا نظام کائنات کا ہمارے لیے چلایا، اس کو راضی کرنے کی کتنی فکر ہے۔
اس کے احکامات کو پورا کرنے کی کتنی فکر ہے؟ تو میں چند واقعات عرض کروں گا۔ حضرات صحابہ سلف میں جب مصیبت آئی وہ نماز کی طرف آئے، اللہ سے مدد مانگی، اور اللہ کا جو قرآن میں وعدہ ہے، اے ایمان والو تم اللہ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے، تو اللہ نے فوراً ہی ان کی مدد کی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی، جب کوئی پریشانی تکلیف آتی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے مسجد آتے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرتے، گڑ گڑاتے، دعا کرتے۔ بدر کا موقع ہے، مسلمان 313 ہے، کفار 1000 ہے، ہر قسم کا اسلحہ ساز و سامان موجود ہے، مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی کم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے سامنے بہت گڑ گڑائے، آپ بہت روئے، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ ایک چھوٹی سی جماعت لے کر میں آیا ہوں، اگر آج یہ ہلاک ہو گئی تو روئے عرض پر عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، مولا کریم تو مدد فرما۔ یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ترس آنے لگ گیا، فرمایا یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ کی مدد آئے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو آپ نے فرمایا اب اللہ لشکروں کو شکست دے گا، اللہ کی نصرت اترے گی، تو اللہ نے 3000 فرشتے آسمان سے مدد کے لیے اتار دیے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں رجوع اللہ تھا، اللہ کی طرف توجہ تھی، مسلمان کا قلبی تعلق تھا، اللہ رب العزت کی مدد آتی تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گھر والی حضرت سارہ کے ساتھ جا رہے، راستے میں جہاں سے گزر ہوا وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا، اور وہ بدبخت اگر کوئی عورت حسین ہوتی تو وہ اس سے اپنی خواہش پوری کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو بہت حسن و جمال عطا کیا تھا، تو اس ظالم بادشاہ کے کارندے حضرت سارہ کو لے کر بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے جب دیکھا تو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بدبخت غلط ارادے سے حضرت سارہ کی طرف جانے لگا۔ حضرت سارہ نے کہا صبر کرو میں نماز پڑھتی ہوں، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت سارہ نے ہاتھ پھیلائے، اللہ سے دعا کی، اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی ھذا الکافر۔ یا اللہ میں تیرے اوپر ایمان لائی، تیرے رسول ابراہیم علیہ السلام پر میں ایمان لے کر آئی، میں نے زندگی حیا پاک دامنی میں گزاری، میرے قریب کبھی کوئی نہیں آیا سوائے میرے شوہر کے کہ جو حلال کے راستے سے قریب آیا، اے اللہ اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ کرنا۔ حضرت سارہ نے یہ دعا کی ہے، اسی وقت وہ جو بادشاہ تھا ایک دم نیچے گر گیا، بے ہوش ہو گیا، ایڑیاں رگڑنے لگ گیا، سخت تکلیف میں پڑ گیا۔ حضرت سارہ سمجھتی تھی شاید کہیں اس کا انتقال نہ ہو جائے، پھر اٹھی 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں کہیں گے کہ بند کمرے میں سارہ نے اس کو مارا ہے، تو اے اللہ تو اس کو زندگی دے دے۔ دوبارہ ایک دم کھڑا ہو گیا، لیکن بدبخت میں شہوت تھی، خواہشات تھی، پھر غلط ارادے سے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا۔ پھر حضرت سارہ نے اللہ سے دعا کی، پھر نیچے گر گیا، بے ہوش ہو گیا، ایڑیاں رگڑنے لگ گیا۔ دوبارہ حضرت سارہ نے دعا کی، دوبارہ اٹھا، تیسری مرتبہ پھر غلط ارادے سے آنے لگا۔ حضرت سارہ نے پھر اللہ سے دعا کی، پھر گر گیا۔ اب جب ہوش آیا تو سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی کوئی نیک بندی ہے، مجھ سے گناہ ہو رہا ہے۔ فوراً ان سے کہا کہ میں تمہیں چھوڑتا ہوں، جاؤ، اور ساتھ یہ باندی بھی ایک دے دی خدمت کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام باہر درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے، تو جیسے ہی حضرت سارہ باہر آئیں تو انہوں نے اشارے سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے اس کافر کو ذلیل کر دیا اور اللہ نے خدمت کے لیے باندی بھی عطا فرما دی۔ تو میرا واقعہ سنانے کا مقصد حضرت سارہ پر آزمائش آئی، لیکن انہوں نے نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، تو اللہ کی کیسی مدد آئی کہ بند کمرے میں جہاں کوئی موجود نہیں، اسی بادشاہ کا دربار ہے، اسی کا محل ہے، اللہ نے اس پر غشی طاری کر دی۔ 3 مرتبہ غلط ارادے سے کھڑا ہوا ہے، تینوں مرتبہ گر گیا ہے، حضرت سارہ کے بال کو بھی نہیں چھو سکا۔ اللہ کی مدد آج بھی ہے، مسلمان کا ایمان کمزور ہے، اللہ کی ذات پر توکل کمزور ہے، ہم نے سب سے کمزور آج خدا کو سمجھا ہے۔ آج ہماری نیت کیا ہے؟ ہمارے مسائل کا حل دکان سے ہوگا، فیکٹری سے ہوگا، میری ملازمت سے ہوگا، میری گاڑی سے ہوگا، اللہ کی ذات کی طرف توجہ نہیں کہ رب کا حکم کیا ہے۔ نماز جاتی ہے جائے، اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے ٹوٹے، جس سے شریعت نے منع کیا وہ حکم چھوٹتا ہے چھوٹے۔ جب رب مسلمان نے خدا کے حکم کی پرواہ نہیں کی تو رب العالمین نے بھی پھر اس کی پرواہ نہیں کی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے۔
حضرت مریم، قرآن کریم میں اللہ واقعہ بیان فرما رہے سورہ آل عمران میں، حضرت مریم حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام پیغمبر، ان کے خالو ہیں۔ فرماتے ہیں جب بھی میں حضرت مریم کے پاس آتا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ زکریا علیہ السلام حضرت مریم سے پوچھتے مریم یہ رزق کہاں سے آیا؟ دروازے بند ہیں، اس محراب میں کوئی اور آدمی آ نہیں سکتا، یہ پھل فروٹ علاقے میں موجود نہیں ہے، بغیر موسم کے یہ پھل بند دروازوں میں یہاں کون لے کر آیا؟ حضرت مریم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے، اور یقیناً اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ اسی موقع پر زکریا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ تو مجھے بھی پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، تیرے خزانے میں کمی کوئی نہیں، تو حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، مجھ زکریا کو بڑھاپے میں تو اولاد بھی دے سکتا ہے۔ ادھر زکریا علیہ السلام کی دعا ہوئی، فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب، تو فوراً فرشتے کی طرف سے اعلان ہوا اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے زکریا علیہ السلام کی خوشخبری سنانے کا حضرت زکریا کو کہا، اس وقت جب زکریا علیہ السلام محراب میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے زکریا محراب میں نماز پڑھ رہا ہے، اب اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، فرشتہ آیا، خوشخبری دی کہ اللہ خوشخبری دے رہا، اللہ آپ کو بیٹا دے گا، بیٹے کا نام بھی اللہ نے رکھ دیا حضرت یحییٰ۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام نماز میں کھڑے اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں، ادھر فرشتہ آ گیا، خوشخبری بھی دے دی، بیٹا بھی عطا ہو گیا، نام بھی رکھ دیا گیا۔ تو میں نے عرض کیا مدد آئی نماز کے ذریعے، تو اللہ کا جو وعدہ پہلے تھا آج بھی وہی وعدہ ہے، اے ایمان والو تم اللہ کی طرف رجوع کرو، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں اور الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں اور شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ، تینوں کتابوں میں یہ واقعہ ہے۔ حضرت ابو معلق انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، یہ صحابی تاجر تھے، تجارت کے ایک سفر میں یہ نکلے تو راستے میں جا رہے تھے، کہیں ڈاکو آ گئے اور ان میں سے جو ایک ڈاکو تھا اس نے حضرت کا سارا سامان لوٹ لیا اور حضرت کو قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا، ہاتھ میں تلوار ہے۔ حضرت ابو معلق انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے 4 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھو۔ حضرت ابو معلق انصاری کھڑے ہوئے، 4 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، اے اللہ تو میری مدد فرما اور اس چور سے، اس لوٹیرے سے تو میری جان کی، میرے مال کی حفاظت فرما، یہ ناحق غلط ارادے سے مجھے نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، یا اللہ تو اپنی قدرت اور طاقت سے میری غیبی مدد فرما دے۔ ابو معلق انصاری کہتے میں اللہ سے یہ دعا کر رہا تھا اور ادھر یہ شخص تلوار لے کے کھڑا ہے کہ میری نماز پوری ہو اور یہ مجھے قتل کرے، تو اچانک کہتے میں نے دیکھا ایک شخص نظر آیا جو سفید لباس میں، جس کا قد گویا آسمان سے لگ رہا ہو، بس وہ آیا اور اس نے وہ نیزہ لیا اور اس کے پیٹ میں مارا، وہیں اس ڈاکو کو قتل کر دیا۔ ابو معلق کہتے میں نے کہا آپ کون ہو؟ اس نے کہا آپ نے پہچانا؟ کہا نہیں۔ کہا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں، جب تم نے پہلی دفعہ دعا کی تو آسمان میں یوں ایک گرج سی ہوئی، ایک آواز سی ہوئی، تو میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ اگر آپ کی اجازت ہو میں اس کی مدد کے لیے جاؤں؟ اللہ نے فرمایا جاؤ۔ تو کہا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں، جب تم نے دعا کی اللہ کے سامنے گڑ گڑائے تو رب العالمین کا حکم ہوا میں تمہاری مدد کے لیے آیا۔ تو دیکھیں یہ ہے مدد نماز کے ذریعے۔ ادھر انہوں نے 4 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، اللہ نے انسان کے ذریعے نہیں فرشتے کو اتار کر اللہ نے غیبی مدد فرما دی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اللہ قرآن میں یہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، صبر کے ذریعے کرو۔ اللہ کی جو مدد پہلے تھی رب العالمین کی وہ مدد آج بھی موجود ہے۔ امام ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ متوفی 281 ہجری کی کتاب ہے الفرج بعد الشدہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ابراہیم تیمی رحمہ اللہ فرماتے ایک شخص کو ناحق گرفتار کر کے لایا گیا اور جیل بہت تنگ تھی، بڑی مشکل سے جیل کے اندر وہ جگہ چند قیدیوں کے لیے تھی، انہوں نے زبردستی اور قیدی آتے ان کو بھی اس میں ٹھونستے، تو وہیں کھانا، وہیں پینا، وہیں قضائے حاجت، اور بڑی تنگ و تاریک جگہ، ہر وقت اس میں اندھیرا ہی اندھیرا، زمین دوز ایک جگہ بنائی ہوئی تھی، تو قیدی بڑی پریشانی میں تھے۔ جب ایک اور قیدی کو لایا گیا وہ بے گناہ تھا اور اس کو بھی اسی جیل میں ڈالا گیا۔ اب پہلے ہی جگہ تنگ تھی، ان قیدیوں نے کہا بھائی تیری جگہ نہیں ہے،
اس نے کہا انشاءاللہ ایک رات گزرنے دو، امید ہے اللہ میری رہائی کا انتظام کر دے گا، تم لوگوں کو میری وجہ سے تکلیف نہیں ہوگی جیل میں۔ اب وہ جتنے قیدی تھے وہ کہتے ہیں، ہمیں حیرت ہو گئی کہ یہ کہہ رہا ہے ایک رات میں اللہ میری رہائی کا انتظام کر دے گا۔ اب باقی جو قیدی تھے وہ دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کر جگہ بنا کے لیٹ گئے، یہ اسی وقت کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نماز کی نیت باندھی ہے، تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے ناحق لایا گیا، میرا قصور کوئی نہیں، مولا کریم تو ہر چیز پر قادر ہے، اے روشنی اور اندھیرے کے پیدا کرنے والے اللہ، اے مردوں کو زندہ کرنے والے اللہ، ساری کائنات پہ نگاہ رکھنے والے اللہ، سارے دلوں کی دھڑکنے والے اور ان تمام کی روحوں کے مالک اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں صبح ہونے سے پہلے مجھے رہائی عطا فرما دے۔ ادھر یہ اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، ادھر وقت کا خلیفہ سویا ہوا ہے، وہ فوراً اٹھا اور اپنے خادم خاص کو حکم دیا، فلاں شخص اس نام کا جیل میں ہے اور اس کو بلاؤ اور اس کو فوراً ہی اس کو رہا کر دو۔ وہ گیا، وہاں تلاش کیا تو دیکھا یہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کو بلایا، بلانے کے بعد ان کو رہا کر دیا۔ سارے قیدی پریشان ہو گئے کہ جو اس نے کہا تھا وہی ہوا، رات گزرنے سے پہلے پہلے اللہ نے اس کو رہائی دے دی، اور ہم اتنے عرصے سے جیل میں پڑے ہوئے، ہمارے لیے اب تک کوئی حکم نہیں آیا۔ اس سے پوچھا بھائی آخر بات کیا ہے؟ اس نے کہا تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ ہر مشکل میں تمہارا ساتھ دے گا، تم اللہ کی نافرمانی نہیں کرو، اللہ مصیبتوں سے تمہیں نکال دے گا۔ فرمایا الحمدللہ زندگی اطاعت میں گزری ہے، رب العالمین کی یہ مدد آ گئی۔ تو میں نے عرض کیا مدد آئی نماز کے ذریعے، وہ نماز پہ کھڑے ہوئے، اللہ سے دعا کی، رب العالمین نے فوراً ہی ان کی مدد فرما دی۔ تو اللہ کا وعدہ ہے نماز کے ساتھ مدد ہے۔ آج بھی اگر امت میں نماز آ جائے، مشکل میں انسان کا رجوع اللہ ہو جائے، اللہ کی جو مدد نصرت پہلے تھی آج بھی اللہ کی وہی مدد اور نصرت ہوگی۔ الفرج بعد شدہ، یہ علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک کتاب ہے، جیسے امام ابن ابی دنیا کی ہے، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ خلیفہ ہارون الرشید کا دور تھا، ایک بڑا بادشاہ گزرا ہے، تو ہارون الرشید نے ایک دفعہ اپنے 2 نوکروں کو بلایا اور ان سے کہا جیل میں جو فلاں آدمی ہے، رات کا جب اندھیرا چھا جائے تم دونوں جانا اس کو پکڑنا اور لے جا کر فلاں جنگل میں ایک بہت بڑی کھائی ہے، ایک بہت بڑا کھڈا ہے، وہاں جا کر اس کو نیچے پھینک دینا اور اوپر سے مٹی ڈال دینا، وہ اتنا بڑا کھڈا ہے کہ یہ نکل نہیں سکتا، وہیں پہ یہ مر جائے گا۔ ان دونوں نے رات کے آخری پہر میں اس نوجوان کو پکڑا، ہاتھوں میں رسیاں ڈالیں اور لے کر جا رہے ہیں۔ علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں لے جاتے اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں کا اس کو خلیفہ نے کہا تھا کہ اس کو کھڈے میں پھینک دینا۔ اس نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب اس کی آخری خواہش ہے، اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ وہ نوجوان 2 رکعت نماز کے لیے کھڑا ہوا، اللہ کے سامنے رویا، نماز کے بعد دعا کرنے لگا یا اللہ قصور میرا کوئی نہیں ہے، ناحق میرے اوپر الزام لگا ہے، اس الزام میں یہ مجھے اس کنویں میں ڈالنا چاہ رہے ہیں، مولا کریم تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہی میری حفاظت فرما اور رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ علامہ تنوخی کہتے ہیں نوجوان دعا کر رہا تھا، اچانک تیز آندھی چلنا شروع ہو گئی، اتنی تیز آندھی تھی اور گرد و غبار اور مٹی اڑنا لگ گئی کہ یہ جو دونوں تھے یہ دونوں بالکل نیچے بیٹھ گئے، اور ہوا زیادہ تیز چلی تو یہ لوگ زمین پہ لیٹ گئے۔ اب ان کے ہاتھوں سے ان کی رسیاں چھوٹ گئیں، ان کو اپنی جان کی فکر ہوئی کہیں ہوا کے دباؤ سے ہم گھڑے میں نہ گر جائیں، تو یہ لوگ پیچھے کی طرف آ کے لیٹ گئے، ہوا رکے گی تو ہم اس کو پھینک دیں گے۔ وہ جو نوجوان تھا ہوا کا اس پر کوئی اثر نہیں تھا، اس نے اپنی رسیاں کھولی، وہیں سے اطمینان کے ساتھ نکل گیا۔ جب کافی دیر بعد ہوا کا دباؤ رکا، اب وہ دیکھ رہے ہیں دائیں بائیں وہ نوجوان کہاں ہے کہ ہم اس کو گھڑے میں پھینکے، لیکن ان کو وہ کہیں بھی نظر نہ آیا۔ اب یہ پریشان ہو گئے، ہم ہارون الرشید سے کیا کہیں گے، اس نے تو کہا تھا اس کو گھڑے میں پھینکنا، اب وہ تو کہاں نکل گیا، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، یہ تو اچانک تیز آندھی چلی۔ کہا ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، خلیفہ کے سامنے سچ ہی کہیں گے۔ یہ دونوں گئے بادشاہ کے پاس، صبح کہا کہ اس طرح ہم گئے تھے، رسیاں وہیں آج بھی پڑی ہوئی ہیں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہو، لیکن اچانک تیز آندھی چلی۔ جب اس نے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے یہ دعا کی، ہم اس کے الفاظ سن رہے تھے، یا اللہ میں بے گناہ ہوں، میرا قصور کوئی نہیں، مولا کریم تو ہر چیز پر قادر ہے، تو مجھے رہائی عطا فرما۔ کہا اس کی دعا پوری نہیں ہوئی تھی کہ آندھی آ گئی تھی، ہوا کا دباؤ تھا، تو ہم لوگ نیچے لیٹ گئے اپنی جان بچانے کے لیے۔ اس دوران ہوا کا اس پر کوئی اثر نہیں تھا اور وہ بڑے اطمینان سے کہیں نکل گیا، ہمیں پتہ نہ چل سکا۔ بادشاہ نے کہا واقعی وہ بے گناہ ہوگا، ہمیں رپورٹ غلط ملی ہوگی، ہم تک جن آدمیوں نے بات پہنچائی غلط ہو
ہوگی. اللہ نے ان کو نئی زندگی دینی تھی، اللہ نے دے دی. فرمایا آج کے بعد تم بھی اسے اپنی دعاؤں میں یاد رکھو، میں بھی اسے اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا. تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، یہ ہے اللہ کی مدد. تو اللہ نے کہا نا نماز کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کرو. تو وہ 2 رکعت نماز میں کھڑے ہوئے اللہ سے دعا کی. یہ زمین آسمان کا نظام تو اللہ کے تابع ہے. یہ سورج کا نکلنا، غروب ہو جانا، ہواؤں کا چلنا، جب اللہ کا امر ہوتا ہے کائنات کی ہر چیز اللہ کی اتباع کرتی ہے. تو ہوا کو اللہ نے حکم دیا، وہ نیچے گر پڑے، اللہ نے اسے رہائی عطا فرما دی. تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اللہ قرآن میں ہمیں یہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو، نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، صبر کے ذریعے مدد طلب کرو. علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ نے الفرج بعد الشدہ میں واقعہ لکھا. خلیفہ مہدی کا دور تھا. ایک دفعہ یہ رات سویا ہوا تھا، اچانک رات کے آخری پہر میں مہدی اٹھ گیا، اپنے خادم خاص کو بلایا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا میں تمہیں قسم دیتا ہوں آج سے پہلے میں نے تمہیں کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہی زندگی میں، آج پہلی دفعہ تمہیں کہہ رہا ہوں، میں تمہیں قسم دیتا ہوں ابھی جاؤ اور وہ اہل بیت کا فلاں شخص جیل کے اندر موجود ہے، اس کو ابھی ابھی بلاؤ. اگر وہ ہمارے محل میں رہنا چاہے تو اس کو محل میں رکھو، بہترین اس کا کھانا پینا، اس کی غذا، اس کے اسباب ضروریات سب اس کو عطا کرو. اور اگر وہ اپنے گھر جانا چاہے اسے عمدہ سواری بھی دینا، دراہیم دینار بھی دینا، خرچہ بھی دینا، محبت کے ساتھ اس کو رخصت کر دینا، ابھی ابھی جاؤ. خادم نے مہدی سے کہا بادشاہ سلامت رات کا آخری پہر ہے، اگر صبح کی روشنی میں چلا جاؤں؟ کہا نہیں ابھی جاؤ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے ایک سواری گھوڑے کی ساتھ لے لی اور رات کے آخری پہر میں وہ جیل پہ پہنچا. جب پہنچا تو باقی سارے قیدی سوئے ہوئے تھے اور جس کا نام لیا تھا وہ اہل بیت کے خاندان کا سید آدمی تھا اور وہ اکیلا جیل میں نماز پڑھ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، باقی جیل میں سب سوئے ہوئے. یہ قریب جا کر بیٹھ گیا. جیسے بیٹھا اس نے اپنی نماز پوری کی. اس نے کہا مجھے خلیفہ مہدی نے بھیجا ہے، آپ کی مرضی، اگر آپ رہنا چاہو بادشاہ کے محل میں رہو، بادشاہ جو کھاتا پیتا ہے وہ آپ بھی کھاؤ گے، جو خرچہ چاہیے بادشاہ آپ کو دے گا، بہترین سواری آپ کی ہوگی، اور اگر آپ اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہو تو یہ میں سب سے قیمتی اور مہنگی سواری، سب سے اچھی نسل کا گھوڑا لے کر آیا ہوں، یہ میں تمہیں دیتا ہوں، تم اپنے گھر چلے جاؤ، اور یہ دراہم دینار کپڑے زادرہ یہ بھی ساتھ لے کے جاؤ، تمہاری مرضی ہے. اس نے کہا میں بادشاہ کے پاس نہیں رہنا چاہتا، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کے پاس میں جانا چاہتا ہوں، میرے والدین میرے انتظار میں ہوں گے. اب جب اس نے کہا ٹھیک ہے، ان کو رخصت کرنے لگا تو وہ خادم ان سے پوچھنے لگا آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خلیفہ مہدی جو 3 بر اعظم کا بادشاہ کہ وہ رات میں یوں اٹھا ہو اور میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر مجھے قسم دے کر بھیجا ہو، آج پہلی دفعہ ہوا، پتہ نہیں بات سمجھ نہیں آ رہی، ماجرا کیا ہے، آپ بتاؤ یہ اللہ نے رہائی کا انتظام کیسے کیا؟ اس نوجوان نے کہا رات میں سونے سے پہلے میں نوافل پڑھتا رہا، اللہ سے دعا کرتا رہا، پھر مجھے نیند آنے لگی، میں لیٹ گیا، خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو اب 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو اور میرے اوپر درود و سلام پڑھو، امید ہے اللہ صبح ہونے سے پہلے تمہیں رہائی عطا فرما دے گا. تو وہ نوجوان کہتے ہیں میں اسی وقت اٹھا اور پھر میں نے وضو کیا اور نوافل شروع کر دیے، لگتا ہے اللہ نے میرے لیے اسی طرح رہائی کا بندوبست کر دیا. وہ خادم کہتے ہیں میں نے اس کو رہا کر دیا. جب میں مہدی کے پاس واپس پہنچا، مہدی انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، لیٹا نہیں تھا. کہا بھئی کیا ہوا؟ کہا حضرت، اس نے کہا میں گھر والوں کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں نے اس کو چھوڑ دیا. کہا ٹھیک ہے تم نے بہت اچھا کیا، وہ رہا ہو گیا. اب یہ بادشاہ سے پوچھتا ہے بادشاہ سلامت، آج سے پہلے آپ نے کسی کے بارے میں نہیں کہا کہ اس کو ابھی ابھی رہا کر دو، آپ نے پہلی دفعہ آج کہا، بات کیا ہے؟ خلیفہ مہدی نے کہا میں سویا ہوا تھا، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے میرے خاندان کے ایک فرد کو ناحق گرفتار کیا، تم نے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اس کا قصور کوئی نہیں، صبح ہونے سے پہلے پہلے اس کو رہا کر دینا. تو مہدی اسی لیے کہتا میں گھبرا کے اٹھ گیا، میرے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، اس لیے میں نے کہا صبح کی روشنی سے پہلے پہلے اس کو آزاد کر دینا، یہ اپنے گھر چلا جائے. یہ ہے 2 رکعت نماز میں طاقت. جب مسلمان کا اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، اللہ وقت کے بادشاہ کو بیدار کر کے صبح کی کرنوں سے پہلے اس کو گھر پہنچا دیتا ہے.
اللہ کی طاقت آج بھی ہے، مدد آج بھی ہے، اللہ کے خزانے آج بھی ہیں، زمین اور آسمان کے نظام اللہ کے تابع آج بھی ہیں۔ جس چیز کی کمزوری ہے وہ مسلمان کے عقیدے کی کمزوری، مسلمان کے تعلق کی کمزوری ہے۔ آج صرف نیت بن گئی میرے مسائل تب حل ہوں گے جب میرا بیٹا سرکاری نوکر بنے گا، مسائل حل ہوں گے میرا بیٹا دبئی امریکہ جائے گا، مسائل حل ہوں گے میرا بیٹا پاؤں پہ کھڑا ہوگا اتنی رقم لے کر آئے گا۔ وہ بیٹا فرض نماز چھوڑے ماں باپ پر کوئی اثر نہیں، گھر میں کوئی نماز نہ پڑھے ماں باپ پر کوئی اثر نہیں، لیکن بیٹا اسکول کالج یونیورسٹی نہ جائے ماں باپ پوچھتے ہیں، نماز نہ پڑھے نہیں پوچھتے۔ باپ کے ہاتھ پہ 30-40 ہزار روپے لا کے رکھے، وہ ساری رات انٹرنیٹ دیکھے، کیبل دیکھے، کوئی پرواہ نہیں، اس کو پیسہ چاہیے۔ اولاد گندگی کی زندگی گزارے، فحاشی کی زندگی گزارے، حرام میں پڑ جائے۔ آج کے مسلمان کو احساس نہیں ہے۔ جب احساس تھا اللہ کی مدد تھی، جب نیت یہ ہوتی تھی کہ اللہ اولادوں کو نیک کر دے، گھر کا نظام ٹھیک ہو جائے، مسلمان کا تعلق مضبوط تھا، وہ اللہ سے مدد طلب کرتا تھا، گڑ گڑاتا تھا، اللہ کے سامنے آنسو بہاتا تھا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، جسم کی کیفیت بدل جاتی تھی، آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے تھے، اللہ کی مدد فوراً آتی تھی۔ آج چونکہ وہ مدد نہیں، ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں لیکن ہمارا تعلق کہیں اور ہوتا ہے، ہمارا دل و دماغ کہیں اور متوجہ ہوتا ہے، اس لیے آج اللہ کی مدد نہیں۔ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تفسیر قرطبی میں، کہا حضرت دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ لوگ دعا کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا تم اللہ کو مانتے ہو لیکن اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہو، حضور کی سنتوں پر نہیں چلتے، جنت کو مانتے ہو برحق ہے، اس کے لیے اعمال نہیں کرتے، جانتے ہو جہنم اللہ کی طرف سے عذاب کے لیے سب سے بڑی جگہ ہے لیکن اس سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے، معلوم ہے کہ موت برحق ہے لیکن اس کے لیے تیاری کوئی نہیں کرتے، جانتے ہو قرآن خدا کا کلام ہے، پورا دن گزر جاتا ہے، مہینہ گزر جاتا ہے، 5 منٹ تلاوت نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہاں سے دعائیں قبول ہوں؟ تو اللہ نے یہ سب چیزوں کو جو جوڑا ہے وہ اپنی اطاعت کے ساتھ جوڑا ہے، یہ کائنات کا نظام رب کی اطاعت کے ساتھ ہے۔ جو بندہ اطاعت میں لگا اللہ نے ان کی ضروریات کو پورا کیا، اللہ نے انہیں زندگی کو سکون عطا فرما دیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اللہ قرآن میں یہ فرما رہا ہے نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ آج ہماری مسجدیں بھر جائیں، نمازیوں کی کثرت ہو جائے، بڑے افسوس کی بات جہاں جانا ہوتا ہے، پنجاب کا چکر ہوا، سرحد ہوا، جہاں جائیں نمازی بالکل کم ہے، 1-1.5 صف مسجدوں میں نمازی نظر آتے ہیں، باقی نمازی نہیں ہے۔ تو آخر مسلمان اللہ کے حکم سے کیوں غافل ہے؟ یہی تو ایک حکم ہے جو روزانہ ہم پر متوجہ ہے۔ زکوٰۃ تو سال میں 1 دفعہ، وہ بھی مالداروں پر، حج زندگی میں 1 دفعہ، روزہ سال میں 1 دفعہ، کلمہ تو ابتدا میں پڑھ لیا، ایک ہی حکم ہے نماز جو ہر دن ہے۔ اور اگر اس میں بھی غفلت ہو تو پھر انسان پریشانیوں میں پڑتا ہے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اللہ کا حکم ہے بندہ نماز کی طرف آ جائے، اللہ کی مدد اور نصرت آج بھی موجود ہے۔ آج کے دور کا ایک واقعہ عرض کروں، ناقابل فراموش سچے واقعات میں ایک واقعہ تھا۔ ایک شخص کہتا ہے میں گلگت سے آیا کراچی کام کے لیے، مجھے کوئی اور کام کہا جاتا نہیں تھا، میں ڈرائیور تھا، میں نے ٹیکسی خریدے، میں ٹیکسی چلاتا تھا۔ اب اس دوران ایک دفعہ گھر سے خط آیا کہ بچے نے کہا ابو جی میرے لیے سائیکل لے کر بھیجو۔ تو میں نے کہا چلو بیٹا مانگ رہا ہے، کچھ پیسے جمع کر کے بچے کے لیے بھیج دوں گا۔ تو کچھ رقم میں نے جمع کی، اچانک گاڑی میں کام نکل آیا، انجن میں اتنا کام تھا کہ وہ پیسے بھی اس میں لگ گئے اور مجھے کچھ ادھار بھی لینا پڑا اور وہ بھی اس میں لگ گیا۔ 3-4 دن گزرے، خط آیا، پتہ چلا والدہ بہت بیمار ہیں اور ان کا آپریشن کرانا ہے، اور آپریشن پہ اس وقت کا خرچہ 14,000 روپے ہے۔ تو 14,000 خرچہ آپریشن کا تھا، جو اس پر قرضہ ہو گیا تھا وہ بھی 14,000 تھا، اور 4,000 کی سائیکل تھی بچے کی اس ٹائم۔ اب یہ سوچ رہا اتنی 32,000 کی رقم میں کہاں سے لاؤں، اور اب پیسے بھی بھجوانے، والدہ کا آپریشن بھی قریب ہے، اور جو قرض دار ہیں وہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں ہمیں دو۔ اب یہ کہتے ہیں شارع فیصل پہ میں جا رہا تھا تو میں نے اسی وقت ایک جگہ گاڑی روکی، قریب میں مسجد تھی، بڑے اہتمام سے وضو کیا کہ مجھ سے کوئی سنت چھوٹ نہ جائے، اور مسجد میں کونے میں آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے سامنے خوب رویا کہ یا اللہ والدہ کا آپریشن قریب ہے، میرے پاس پیسے نہیں کہ بھجوا دوں، قرضہ میرے اوپر ہو گیا، وہ مانگنے کے لیے کھڑے ہیں، میرے پاس پیسے نہیں میں ان کو دے دوں، بیٹے کی خواہش ہے، 2 دفعہ خط میں کہا میرے پاس نہیں میں ان کو دلا دوں، مولا کریم تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ کہتا میں اللہ کے سامنے رویا اور گڑ گڑایا، مسجد خالی تھی
کوئی نہیں تھا، میں رو رہا تھا، مجھے ہچکیاں لگ گئی تھی۔ کبھی اللہ سے بھی تعلق ہونا، اللہ سے بھی انسان باتیں کرے، اللہ سے بھی منوائے، روئے اللہ کے سامنے۔ کہتا ہے مجھے یقین تھا اللہ کی مدد آئے گی۔ میں مسجد سے باہر نکلا تو کہتے ہیں شارع فیصل ہی پر ایک دفتر سے ایک آدمی نکلا، غیر مسلم تھا، تو اس کو ایئرپورٹ جانا تھا، تو اس نے مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا، میں آ گیا، کہا مجھے ایئرپورٹ پہنچاؤ اور جلدی پہنچاؤ کہ فلائٹ جا رہی ہے۔ کہا وہ میری زبان نہیں سمجھتا تھا اور مجھے انگریزی نہیں آتی تھی، وہ مجھے انگریزی میں کہہ رہا تھا کتنے پیسے لوگے، تو کہہ رہا میں نے اس کو اشاروں سے سمجھا 150 روپے لوں گا، 150 آپ سے لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ اس کو انگریزی میں کہہ رہے جلدی لے کے جا، تو یہ اشاروں سے بات سمجھ گیا۔ کہتے ہیں میں گاڑی تیز لے کر گیا اور اس کو ایئرپورٹ پہنچا دیا۔ جیسے ہی وہ پہنچا، ابھی فلائٹ میں ٹائم تھا، بڑا خوش ہو گیا، اپنے جیب میں ہاتھ ڈالے، جتنے ڈالر تھے وہ سارے نکالے اور مجھے دے دیے۔ میں نے کہا نہیں اتنے نہیں بنتے، کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں، فلائٹ مجھ سے نہیں نکلی، سارے ڈالر جو جیب میں تھے نکال کر مجھے دے دیے، وہ چلا گیا۔ کہتے میں آیا کہ اس کو چینج کرواؤں، جب میں نے چینج کیے تو پورے 32,000 روپے تھے، یعنی جتنے اس کو ضرورت تھے، 14,000 والدہ کے لیے، 14,000 قرضے کے لیے، 4,000 اپنے بچے کے لیے، جتنی رقم کی ضرورت تھی، ادھر 2 رکعت نماز پڑھی، ادھر اللہ نے مسئلہ حل کروا دیا۔ اللہ قرآن میں ایک بات فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک تیرا اللہ ہے، لیکن منافق آدمی اس بات کو نہیں سمجھتا۔ جس کے دل پر دنیا کی محبت ہو، گناہوں کا دبا ہو، جس کا دل گناہوں کی ظلمت سے سیاہ ہو، اسے یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ ورنہ سونے اور چاندی کا پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، یاقوت اور زمرد کا خالق تو اللہ ہے، پیٹرول تیل معدنیات کا پیدا کرنے والا تو اللہ ہے۔ آج بھی اگر مسلمان کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے اور وہ اللہ سے گڑ گڑا کے مانگے، آج بھی اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ آج سے چند سال پہلے ڈپٹی کمشنر گزرے پاکستان کے، مشہور ہیں قدرت اللہ شہاب، یہ بڑے ادیب بھی تھے اور بڑے اچھے لکھاری تھے، اردو ادب میں اللہ نے ان کو بڑی مہارت دی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی پہ ایک کتاب لکھی، شہاب نامہ، قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامہ لکھی۔ اس میں اس نے واقعہ لکھا، کہا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اپنے دفتر کے اندر کام کر رہا تھا، ایک بڑا نیک پرہیزگار سا آدمی آیا اور وہ اسکول ٹیچر تھا، رحمت الہی اس کا نام تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم قدرت اللہ کے پاس جاؤ، اس سے کہو وہ تمہیں زمین دے دے گا۔ اس شخص پر حالات ایسے تھے کہ اس کے پاس زمین نہیں تھی، اپنا گھر بنانے کے لیے بھی نہیں تھی اور کھیتی باڑی کے لیے بھی نہیں تھی، 3 بیٹیاں اس کی جوان تھیں اور اس کا ارادہ تھا کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں، میں حج کے لیے سفر بھی کروں۔ تو یہ رات تہجد میں اٹھتا، یہ بھی اور اس کی بیوی بھی، رحمت الہی کی، دونوں میاں بیوی تہجد میں اٹھتے، اللہ سے مانگتے تھے مولا کریم تیرے خزانے میں کمی کوئی نہیں، تو ہمارے لیے گھر کا بھی انتظام کر دے، زمین بھی عطا فرما دے کہ ہم اس میں کھیتی باڑی کریں، اتنا دے دے کہ بچیوں کی شادی بھی ہو جائے، مولا کریم تو ہمیں حج بھی کرا دے۔ 3 دن یہ میاں بیوی رات اٹھے ہیں، اللہ سے دعا کی ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے ہیں۔ تو یہ رحمت الہی اب قدرت اللہ شہاب کو اپنا خواب سنا رہا ہے۔ کہا تیسرے دن جب میں سویا تھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، انہوں نے کہا جاؤ قدرت اللہ سے کہہ دینا وہ تمہیں زمین الاٹ کر دے گا، اسی میں تم اپنا کام کاج شروع کر دینا، اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اب یہ رحمت الہی کہتے ہیں جب میں قدرت اللہ شہاب کے پاس آیا اور میں نے اس سے یہ بات کی، وہ کہتے ہیں میرے دل میں آیا ہو سکتا ہے یہ خواب جھوٹا سنا رہا ہو، تو میں نے کہا کہیں ایسا تو نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہو؟ تو وہ جو رحمت الہی تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا قدرت اللہ اگر میں جھوٹ بولتا، اپنے اوپر بولتا، اللہ کے رسول پہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ٹھیک ہے جھوٹی قسم کھا سکتا ہوں، گناہگار ہوں، لیکن امام الانبیاء کا نام لے کر میں جھوٹ نہیں بول سکتا، وہی تو ایک سہارا ہے محشر کے میدان میں ہمارے لیے شفاعت کا، تو میں دنیا کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو غلط استعمال کروں؟ قدرت اللہ کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا تم چند دنوں کے بعد آنا، میں اچھی زمین تمہارے لیے انتخاب کر کے وہ تمہیں دے دوں گا، تم اس میں کھیتی باڑی کرو جب تک تمہیں ضرورت ہو۔ اس وقت یہ اجازت تھی کہ بنجر زمین کسی کو اگر دینے کے لیے دی جاتی تو ڈپٹی کمشنر دے سکتا تھا۔ انہوں نے اس کو 3 دن کے بعد بلایا اور ایک اچھی جگہ کا انتخاب کر کے 8 مربع زمین اور ارد گرد کی زمین اس کو الاٹ کر دی اور کاغذوں پہ لکھ کے دے دیا کہ یہ تمہارے پاس ہے، تم اپنے استعمال میں لے کر آؤ۔ کہتے ہیں میں نے اس کو دے دی، مجھے بڑا اطمینان ہوا کہ میں نے اس کے ساتھ ایک تعاون کیا۔ 9 سال کے بعد
قدرت اللہ شہاب کہتا میں دفتر میں تھا اور ایک ڈاک آئی اور انہوں نے کہا یہ ڈاک آپ کے نام پر ہے. کہتے جب میں نے ڈاک کو کھولا تو اس کے اندر وہی سارے کاغذات تھے جو کاغذات میں نے وہ اسکول ٹیچر رحمت الہی کو دیے تھے اور میں نے زمین ان کے نام پہ الاٹ کی تھی. وہ سارے کاغذات تھے اس میں اور ایک خط لکھا ہوا تھا. خط تھا کہ آپ نے ہمیں زمین دی تھی, ہم اس میں کھیتی باڑی کرتے رہے, اللہ نے اتنی برکتیں عطا فرمائی کہ میں نے اپنا گھر بھی بنا دیا, میں نے اپنی 3 بچیوں کی شادی بھی کر دی اور الحمدللہ ہم میاں بیوی حج پہ بھی چلے گئے اور اللہ نے اب اتنا عطا فرما دیا. اب ہمارا ذاتی گھر موجود ہے, اب مجھے اس زمین کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ وہ جو آپ نے مجھے زمین الاٹ کی تھی میں وہ کاغذات آپ کی طرف واپس بھیج رہا ہوں, اگر کوئی اور ضرورت مند ہو تو اسے آپ دے دینا. رحمت الہی کہ یہ خط جب قدرت اللہ شہاب نے پڑھا تو وہ کہتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. آج بھی ایسے دیانتدار لوگ موجود ہیں کہ 9 سال کے بعد, حالانکہ زمین اس کو دے دی تھی, اس نے کہا اللہ نے میری ضرورتوں کو پورا کر دیا, حج بھی ہو گیا, اللہ نے اپنا گھر بھی دے دیا, بچیوں کی شادیاں بھی ہو گئیں اور دوبارہ اس نے وہ واپس کاغذات اس کو بھیج دیے کسی اور ضرورت مند کو دے دو. میرا واقعہ سنانے کا مقصد 3 دن میاں بیوی رات کو اٹھے, رات کے آخری پہر میں اللہ سے دعا کی ہے. اللہ نے خواب میں شوہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کروا دی, زمین بھی الاٹ ہو گئی, اللہ نے برکتیں بھی عطا فرما دی, بچیوں کی شادی بھی ہو گئی, مکان بھی بن گیا, اللہ نے حج بھی کروا دیا. اس اللہ کی قدرت طاقت آج بھی موجود ہے. اصل بات مسلمان کا ایمان کمزور ہو گیا. آج مسلمان رب کے حکم کو چھوڑ رہا ہے, نماز کا اہتمام نہیں, جھوٹ بولنا ہے, جھوٹی قسم کھانا ہے, خیانت کرنا ہے, دھوکہ دینا ہے. آج وہی شریف ہے جس کو موقع نہیں ملا, ورنہ جس کو جو موقع اور بس چلتا ہے وہ اللہ کے حکم کو توڑتا ہے. اس لیے جو حالات ہیں, جو پریشانیاں ہیں, مصائب ہیں, یہ ہماری وجہ سے ہیں. اللہ نے ہم پر ظلم نہیں کیا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. میرے بندوں میں تم پہ ظلم نہیں کرتا, تم گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کرتے ہو. آج بھی کوئی تاجر دیانتداری سے تجارت کرے اللہ برکتیں دیتا ہے. یہ جو حالات آتے ہیں یہ ہماری خیانت کی وجہ سے آتے ہیں. ہم خیانت کرتے ہیں, مارکیٹ میں بات پھیل جاتی ہے فلاں جھوٹا آدمی ہے, فلاں خائن ہے, فلاں دھوکے باز ہے, فلاں فراڈی ہے, فلاں غلط چیز دیتا ہے. یہ اللہ نے تو نہیں کہا تم خیانت کرو, یہ اللہ نے تو نہیں کہا تم فراڈ کرو, دوسروں کی چیزوں پہ قبضہ کرو. یہ ظلم ہم نے خود کیا, ہم نے دوسروں کا حق دبایا, مزدور کو اس کی مزدوری نہیں دی اور ادنا چیز کو اعلیٰ بنا کے فروخت کیا. 2 نمبر کا کام ہم نے کیا, رب کے احکامات کو ٹھکرایا, اللہ نے آزمائشوں میں ڈال دیا. تو میری ایک گزارش تھی, اللہ قرآن میں ایک بات فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایمان والو اپنے رب سے مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے. آج یہ 2 چیزیں آ جائیں, اللہ کی جو مدد 1400 سال تک پہلے تھی وہ مدد آج بھی ہوگی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مضل له ومن يضلله